السلام علیکم پاکستان اور خاص طور شہری زندگی میں آج ایک ایسے سوال کا جواب دیتے ہیں جس سے اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے باپ دادا ہجرت کر کے آئے تو آج آپ بھی اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہتے ہو؟ یہ مہاجر کیا ہوتا ہے؟ پاکستانی بن کے رہیں اور ساتھ میں ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ لوگ اپنا سندھی ہونے پہ، پنجابی ہونے پہ، پٹھان ہونے پہ، بلوچ ہونے پہ، کشمیری سرائکی ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لینا حالیہ ارشد ندیم ماشاءاللہ سے بہت زبردست کامیابی انہوں نے حاصل کی، مگر پنجابی کتنے فخر سے ایک پنجابی ہونے کے ان کو ریلیٹ کر رہے تھے۔ ایون سو مچ سو کہ چوپڑا جو نیرج چوپڑا جو انڈیا میں رہتا ہے، چونکہ وہ پنجابی ہے تو معاملہ اتنا آگے چلا گیا تھا کہ وہ دونوں چونکہ پنجابی ہیں تو پنجابی والی بات شروع ہو گئی تھی۔ لوگ بھول گئے تھے کہ یہ انڈیا ہے یا پاکستان ہے۔ اچھی بات ہے، محبتیں بڑھنی چاہیے، مگر یہ سوال پھر سب سے بنتا ہے۔ خیر، جب مجھ سے مہاجر کا بات پوچھی جاتی ہے تو میرے پاس تو ظاہری بات ہے اس کے سیاسی جوابات تو ہمیشہ سے موجود تھے، مگر ظاہری بات ہے آج کل میں جیسے کہ قرآن کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں تو یہ میری اپنی کاپی ہے جو میں اپنے پاس ہر وقت رکھتا ہوں۔ اس میں میری نظر آیت سورہ نساء کی آیت 100 سے گزری، اور ظاہری بات ہے میرے پاس جو ترجمہ ہے وہ انگلش میں ہے، میں اس کو پڑھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا اور پھر اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاؤں گا۔ ظاہری بات ہے میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، ہو سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو، مگر ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا اس لیے کہ ایک عام انسان اپنے فہم سے سمجھ کے اس کو فالو کرے۔ تو انگلش میں آیت یہ کہتی ہے کہ ہی ہو امیگریٹس فرام ہز ہوم، یعنی کہ جو اپنے گھر سے ہجرت کرے، جو حاجر کا ورڈ فی سبیل اللہ لکھا ہوا ہے، ان دا کاز آف اللہ ول فائنڈ آن ارتھ مینی ڈویلنگ پلیسز ان پلینٹی ٹو لیو بائی، کہ جو لوگ اپنے اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان کو بہت ساری جگہیں ملیں گی اور مرنے کا موقع ملے گا۔ اینڈ ہو سو ایور لیوز ہز ہوم، اور جو اپنے گھر کو چھوڑتا ہے ایز این امیگرنٹ ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے یعنی مہاجر ہو جاتا ہے، اینڈ ڈیتھ اوور ٹیکس ہم، اور اس میں اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ہز ریوارڈ از دین شیورلی انکمبنٹ اپون اللہ، اس کو انعام دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اینڈ اللہ از ایور آفٹ فار گیونگ اینڈ موسٹ مرسیفل، اور اللہ ہی غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرے ذہن میں 2-3 سوال اٹھے۔ پہلا سوال تو یہ کہ اگر ہم اپنے نام کے ساتھ مہاجر لگا رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، سرائکی تو ہے نہیں، تو اور وہ لفظ جو مہاجر اس آیت پہ اور کئی جگہ پہ اور بھی ذکر ہے، مگر اس آیت میں بالخصوص ذکر کر دیا گیا ہے کہ جو مہاجر کا ورڈ لکھ دیا گیا ہے، تو پھر اس میں ہمیں شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے ہم اپنے ساتھ اس لفظ کو استعمال کریں، اور نہ کسی اور کو جو کہ اسلام، قرآن، کسی اس مذہب میں ہمارے بلیو کرتے ہیں ان کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو اس میں کہی گئی کہ اگر اپنے حقوق مانگنے کے لیے آپ کی جان بھی چلی جاتی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس میں جو بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا گھر چھوڑتا ہے اور اس گھر کی طرف جاتا ہے یعنی زمین کی طرف جاتا ہے اور اس کی جان چلی جائے، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے جو ہجرت کی تھی وہ پاکستان کے لیے اس لیے کی تھی کہ پاکستان ایک اسلامک مملکت ہے، اسلام کے نام پہ بننے والی ایک مملکت تھی نا، تو ہم نے کسی ذات پات کے لیے، ہم نے سندھی بننے کے لیے، پنجابی، بلوچ، پٹھان بننے کے لیے تو کی نہیں تھی نا، ہم نے تو پاکستان اسلام کے نام پہ کی تھی، ہمیں کہا گیا تھا کہ اسلامی مملکت بن رہی ہے اس لیے ہم ہجرت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے چونکہ اس کے نام پہ ہجرت کی اور اس میں ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ شہید کر دیے گئے اور آج بھی شہید کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے یہاں پر آئے، اس میں بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر جن لوگوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ جن کے باپ دادا چھوڑ کے اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے یہاں پر آئے اور ان کی اولادوں کے ساتھ یہ کیا جائے، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس آیت کے حساب سے کہ وہ ان کو نوازے گا اور ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ اور یہ بات جو ہے نا وہ آپ کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کو لفظ نہ مہاجر پہ نہ شرم کرنی چاہیے، نہ اپنے حقوق مانگنے کے لیے شرم کرنی چاہیے، حقوق کا استعمال حصول ضروری، اور یہ بات دینے والوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں اگر ہم اپنے حقوق مانگیں تو آپ ہمیں غدار کر دیں یا ہمیں مار دیں۔
ابھی ریسنٹلی 14 اگست پہ میں نے پاکستان آرمی کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے لفظ مہاجر کو استعمال کیا ہے، اور میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس لفظ کو کسی بھی فارم میں ریکگنائز ضرور کیا، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، بہت تھینکفل ہوں۔ اور بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لفظ مہاجر سے کو پاکستان میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بیسکلی اس لفظ کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی مانگ رہے ہیں، ہم آئیڈینٹی کی ریکگنیشن چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کے تحت حقوق بھی مل سکیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی آئین کے تحت اور پاکستان کے قانون کے تحت، پاکستان کی زمین کے اندر ہمیں وہ حقوق مل سکیں جس کے لیے ہمارے باپ دادا نے ہجرت کی تھی، متروکہ املاک چھوڑ کے آ گئے اپنی وہاں پہ، اپنی تعلق اپنے سب کچھ جائیدادیں چھوڑ کے آ گئے، تو اس کے تحت ہم حقوق مانگے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ حقوق جو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سگنیچر سے 1974 میں ایک LFO کے تحت اڑا دیے ہمارے متروکہ املاک کے، اور وہ حقوق جو کوٹا سسٹم لگا کے ہم پہ تابع کر دیے گئے کہ نہ اب ہمیں، پہلے تو یہ تھا نا کہ جی چلو 40% ملنا تو وہ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، ہم پہ حاوی کر دے۔ اور اب سپریم کورٹ کے ریسنٹ حالیہ ججمنٹ نے یہ بات اسٹیبلش کر ہی دی ہے کہ کراچی کے اندر جو 60 سے 70 ہزار نوکریاں جو کراچی کے لوگوں کو ملنی چاہیے تھی، ریسپیکٹو وہ کوئی بھی قومیت کے تھے، ان کو بھی نہیں دی گئی، وہ کہیں اور سے لا کے بسا کے لوگوں کو دے دی گئیں۔ تو میں بالکل اس بات کا میں نے سوچا کہ میں آپ سے تذکرہ کروں اور شکریہ کروں پاک فوج کا، اور ایک ریکویسٹ اور کر دوں ان سے کہ سر ایک چیز سمجھ لیں کہ کراچی پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے، اگر کراچی چلے گا صحیح طرح سے تو ملک تو خود ہی چلنا شروع کر ہی دے گا، آپ کو کہیں کشکول لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے آج کل کی لیڈرشپ سے کہ وہ SIFC میں یا دوسرے پروجیکٹس میں جو بھی وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، چائنا سے بات کر رہے ہیں، CPEC سے بات کر رہے ہیں، بالکل آپ باقی شہروں میں بھی کام کریں، مگر کراچی کے اندر بھی ڈیولپمنٹ کرائیں، یقین کریں اس کا ROI آپ کو تو بیسٹ ملے گا۔ اور کراچی کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جو بے لوس پاکستان سے محبت کرتے ہیں، آج تک دیتے ہی آئے ہیں، اور یہ بھی جو انویسٹمنٹ ہم ان لوگوں پہ نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے ملک پہ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ ورک فورس خوش ہو کے کام کرے گی اور یہاں پر بزنس آئے گا، انویسٹرز آئیں گے، تو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں کسی آگے کشکول بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پاکستان زندہ باد، اور بھائی مہاجر ہونے پہ فخر رکھنا ہے، شرمانا نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر پاکستان زندہ باد۔